ایک ایسا خواب جس نے تاریخ انسانیت کا رخ موڑ دیا۔ مکے کا ایک امیر تاجر جو ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہ ہوا تھا، ملک شام کے صحراؤں میں سفر کر رہا ہے۔ ایک رات وہ بستر پر لیٹتا ہے تو آسمان کے چاند اور سورج اس کی گود میں آ گرتے ہیں۔ وہ گھبرا کر اٹھتا ہے اور جب اس خواب کی تعبیر ایک عیسائی راہب سے پوچھتا ہے تو راہب کی زبان سے نکلنے والے الفاظ اس کے دل میں عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی آگ بھڑکا دیتے ہیں کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر مکی کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ تاجر کون تھے اور مکہ پہنچتے ہی کائنات کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کس مورچے سے کیا، اسے جانتے ہیں آج کی اس ایمان افروز کہانی میں۔ میں ہوں سمرین عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو، یہ واقعہ ہے اسلام کے پہلے خلیفہ یار غار رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اسلام لانے سے پہلے آپ مکے کے ایک بہت بڑے اور معزز تاجر تھے۔ ایک بار آپ تجارت کے سلسلے میں ملک شام تشریف فرما تھے۔ ایک رات جب آپ آرام فرما رہے تھے تو آپ نے ایک انتہائی عجیب اور حیرت انگیز خواب دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ آسمان سے چاند اور سورج زمین پر اتر آئے ہیں اور سیدھے آپ کی گود میں آ پڑے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے خواب ہی میں کمال محبت سے چاند اور سورج کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا، سینے سے لگایا اور اپنی چادر کے اندر چھپا لیا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق کے دل میں ایک بے چینی تھی۔ وہ اس عجیب خواب کی تعبیر جاننا چاہتے تھے۔ وہ اس علاقے کے ایک مشہور عیسائی راہب کے پاس پہنچے اور اپنا خواب بیان کیا۔ راہب نے خواب سن کر گہرا سانس لیا، حضرت ابوبکر صدیق کے چہرے کو غور سے دیکھا اور پوچھا، آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا، میرا نام ابوبکر ہے اور میں مکے کا رہنے والا ہوں۔ راہب نے پھر پوچھا، آپ کا قبیلہ کون سا ہے؟ آپ نے جواب دیا، بنو ہاشم۔ راہب نے آخری سوال کیا، آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تجارت۔ یہ سن کر راہب کا چہرہ چمک اٹھا۔ اس نے کہا، تو پھر آپ اب میری بات غور سے سنو۔ اس وقت دنیا میں آخری زمان کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ وہ بھی اسی سرزمین اور اسی قبیلے سے ہیں۔ وہ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اگر خدا انہیں پیدا نہ فرماتا تو نہ یہ زمین بنتی، نہ آسمان بنتا اور نہ ہی کوئی دوسرا نبی پیدا کیا جاتا۔ وہ اولین و آخرین کے سردار ہیں۔ راہب نے حضرت ابوبکر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اے ابوبکر، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم بہت جلد اس سچے نبی کے دین میں شامل ہو جاؤ گے۔ تم زندگی میں ان کے سب سے قریبی وزیر اور ان کی وفات کے بعد ان کے پہلے برحق خلیفہ بنو گے۔ راہب نے ایک اور راز کی بات بتاتے ہوئے کہا، اور یہ بھی سن لو، ہم نے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور ان کی شان تورات اور انجیل میں پڑھی ہے۔ میں دل سے ان پر ایمان لا چکا ہوں اور مسلمان ہوں، لیکن عیسائیوں کے خوف سے اپنے ایمان کو چھپاتا ہوں۔ راہب کے منہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں عشق رسول کا وہ سمندر موسن ہوا کہ آپ نے فوراً اپنا سفر سمیٹا اور مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، آنکھیں اس آخری نبی کا دیدار کرنے کے لیے تڑپ رہی تھیں۔ مکہ پہنچتے ہی آپ فوراً بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی نظر پڑی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، ابوبکر آ گئے، لو اب جلدی کرو اور دین حق میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بہت اچھا حضور، میں حاضر ہوں، مگر میری تسلی کے لیے کوئی معجزہ تو دکھلائیے۔ حضور دانائے غیوب نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اے ابوبکر، وہ خواب
جو تم شام میں دیکھ کر آئے ہو اور وہ تعبیر جو اس عیسائی راہب سے سن کر آئے ہو، کیا میرا وہ راز تمہیں بتا دینا ہی میرا معجزہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ! یہ سننا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ شام کے اس واقعے کا علم مکے میں کسی کو نہیں تھا۔ آپ تڑپ اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے بالکل سچ فرمایا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کائنات کی کوئی بات چھپی نہیں۔ آپ کو اللہ نے غیب کے علوم عطا فرمائے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ یہ ساری کائنات ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہی پیدا کی گئی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ اگر آپ کو حضرت صدیق اکبر کے عشق اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کی یہ داستان پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی ہی مزید ایمان افروز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹس میں سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔